اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، ہم وطنوں و معزز ناظرین کرام، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فنا کیا چیز ہے اور بقا کیا چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس بارے میں آپ کو مخدوم سید علی احمد صدر سرکار آف کلیر شریف، جن کا مزار مبارک انڈیا کے ضلع کلیر میں ہے، جو کہ سلسلہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اور آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بھانجے بھی ہیں، ویسے داماد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ علاوہ ازیں آپ ان کے روحانی خلیفہ بھی ہیں۔ آپ کو ایک بہت جلالی والا پیر کہا جاتا ہے۔ آپ میں جلال بڑا تھا۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ سے جلال کے مظہر تھے۔ دوستو بھائیوں، ان کے مشہور و معروف مرید حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ مخدوم حضرت صابر کلیر شریف والوں سے یہ پوچھا کہ حضرت بتائیے کہ فنا اور بقا میں کیا راز ہے؟ تو مخدوم نے اپنے مرید شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا کہ یہ راز بھی تمہیں ایک وقت آنے پر بتا دیا جائے گا، اس راز کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ دوستو، ہوا اس طرح کہ مخدوم حضرت علی احمد صدر سرکار کا یہ ظاہری وصال ہوا، انتقال ہوا، آپ کا نماز جنازہ پڑھا گیا اور آپ کی قبر کھولی جا رہی تھی۔ اس وقت آپ کے مرید شمس الدین ترک پانی پتی نے دیکھا کہ ان ایک مرد ہے، ایک شخص ہے جو کہ گھوڑے پر وہاں سے نماز جنازہ پڑھا کے گھوڑے پر سوار ہوا ہے۔ یہ اس کے قریب پہنچنے والے ہی تھے کہ یہ گھوڑے پر سوار ہو کے بزرگ یہ کچھ دیر آگے نکل گئے۔ تو یہ مخدوم کے جو سے مرید تھے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اس کے گھوڑے کے پیچھے تیزی تیزی دوڑتے گیا۔ کچھ فاصلے پر جا کے اس گھوڑے کی انہوں نے بام کو پکڑ لیا، پکڑ کر جو سے بزرگوں پر سوار تھے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جنازہ پڑھا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا پتہ کیا ہے کہ آپ نے میرے مرشد کا جنازہ پڑھا ہے، تاکہ مجھے معلوم تو ہو کہ میرے مرشد کا جنازہ پڑھانے والا کون ہے۔ میرے بھائیو ہم وطنوں، ان بزرگوں نے اپنے چہرے سے یہ نقاب ہٹا کر دیکھا تو مخدوم علی احمد صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ خود موجود تھے۔ تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ میں نے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ فنا کیا چیز ہے اور بقا کیا چیز ہے۔ تب مخدوم علی صابر سرکار نے آپ نے اپنے مرید شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا کہ فنا وہ ہے جو میرا یہ ویت پڑی ہے، اور بقا میں خود ہوں کہ میں زندہ ہوں۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے جب اپنے مرشد مخدوم علی احمد صاحب سرکار کا یہ قول سنا اور اپنے مرشد محترم کی زیارت کی، ان کو بقا کی صورت میں پایا، ان کو زندہ لوگوں کی صورت میں پایا، تو وہ اس کو نظارے کی تاب نہ لا سکے، آپ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ پھر بعد میں آپ کو ہوش آیا اور آپ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ دوستوں اور بھائیوں، خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا بقا کا، وہ فنا ہی ہوتا ہے۔ اور جو انسان اس فنا کی منزل سے آگے نکل جاتا ہے، جس نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو مار دیا، آپ نے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کر لی، خواہشات نفسانی کی اس نے نفی کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو
بقا کے مقام پر سرفراز فرما دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ نے بندے کو بقا کے مقام پر فائز کر دیا۔ ویسے بھی یہ بقا کا مقام یہ غلام مصطفیٰ ہوئے بغیر یہ نہیں ملتا۔ یہ کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ مولا علی کا غلام ہوئے بغیر، پیغمبر پاک کا غلام ہوئے بغیر اسے یہ بقا کا مقام مل جائے۔ یہ بات یہ ولایت ناآشنائی ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر پاک کے غلام ہوئے بغیر انسان کو یہ فنا کے بعد بقا کا مقام حاصل ہو جائے۔ تو دوستو بھائیو، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جب آپ کی شہادت ہوئی، شہادت ہونے کے بعد مختلف روایات ہیں کہ جب آپ کی میت کو آپ کے جسم اطہر کو رکھا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی، تو آپ کی میت ہے وہ چارپائی ہے، وہ سب لوگوں نے دیکھا کہ اسی وقت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ لوگ اس کے پیچھے چلے بھی صحیح، یہ غائب ہو گئی ہے۔ کسی کو پتہ اس وقت نہ چلاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کس طرف تشریف لے گئے ہیں۔ یہ ہے میرے دوستوں بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے دوستوں کا، اللہ کے مکرم لوگوں کی یہ زندگی اور موت کے یہ نظارے ہیں۔ اگر ان پر موت آ جائے تو یہ موت ان پر غالب نہیں آ جاتی، یہ موت پر بھی غالب آ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ کسی نے صحیح کہا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ میرے دوستو بھائیوں، یہی فقیری، یہی بقا کا مقام، یہی بادشاہی ہے، یہ درویشی، یہ ولایت، یہی اصل میں بادشاہی ہے۔ باقی دنیا کے جو مقامات ہیں، عہدے ہیں، ظاہری دھوم دھام ہے، میک اپ ہے، دوستو بھائیوں سب فقیری ہیں۔ اصل میں یہ بادشاہی ہے جو اللہ پیارے کی، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ اولیاء کے پاس ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔